محترم ناظرین السلام علیکم۔ شیخ ابوالفضل احمد بن سہل بن شافع ذکر کرتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں سیدنا شیخ عبد القادر کے ساتھ تھا اور فقہاء و فقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ان کے سامنے قضاء و قدر پر تقریر فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں تقریر کے دوران چھت میں سے ایک بڑا سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور بدن پر سے ہو کر گریبان میں سے نکلا اور آپ کی گود میں گر پڑا۔ سب حاضرین بھاگ گئے اور آپ کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ سانپ آپ کی گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ آپ نے سلسلہ کلام قطع نہ کیا، نہ اپنی نشست تبدیل کی۔ پھر زمین پر اترا اور پھر آپ کے سامنے دم کے بال کھڑا ہو گیا اور پھنکارا۔ پھر آپ نے اس سے اور اس نے آپ سے کچھ کلام کیا جسے ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ بعد ازاں وہ چلا گیا۔ بس لوگ آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اس سانپ نے آپ سے اور آپ نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ سانپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کو آزمایا ہے مگر آپ کا سا ثابت قدم نہیں دیکھا، اور میں نے اسے کہا کہ تو مجھ پر گر پڑا اور میں قضاء و قدر پر کلام کر رہا تھا۔ تو محض ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، قضا تجھے حرکت دیتی ہے اور قدر تجھے ساکن کرتی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میرا فعل قول کے مخالف نہ ہو۔ سیدنا غوث اعظم کے ثبات قدم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ باروایت شیخ ابو بکر عبد الرزاق یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کو فرماتے ہوئے سنا، میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بوریا پر کسی شے کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بس ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ منہ کھولا۔ جب میں سجدہ میں گیا تو اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ پھر جب اتحیات کے لیے بیٹھا تو میری ران پر چلا اور میری گردن پر چڑھ کر لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو غائب ہو گیا۔ دوسرے روز میں جامع مسجد سے باہر ویرانے میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں طول میں شگافتہ تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے کل رات دیکھا۔ میں نے اس طریقے سے بہت سے اولیاء کو آزمایا ہے، ان میں سے کوئی بھی میرے آگے آپ کی طرح ثابت قدم نہیں رہا۔ بعض کا ظاہر و باطن مضطرب ہو گیا، بعض کا باطن مضطرب اور ظاہر ثابت رہا، بعض کا ظاہر مضطرب اور باطن ثابت رہا، مگر آپ کو دیکھا کہ نہ آپ کا ظاہر مضطرب ہوا نہ باطن۔ پھر اس نے مجھ سے التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں، چنانچہ میں نے اس سے توبہ کروائی۔ بغداد میں باب العزج میں سیدنا غوث پاک کے استاد قاضی ابو سعید مبارک کا ایک عمدہ مدرسہ تھا۔ وہ آپ کے سپرد ہوا۔ آپ کے اہتمام میں امیروں کے مال اور فقیروں کے عمل سے اس کے گرد اور منازل و مکانات بنائے گئے۔ اس طرح وہ مدرسہ جو اب آپ کی طرف سے منسوب ہے، بعد توسیع 528 ہجری میں مکمل ہو گیا۔ اس سال آپ نے اسی مدرسے میں تدریس و فتویٰ کا کام شروع کر دیا اور اپنی حیات میں جاری رکھا، اور علماء و فقہاء و صلحاء کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے استفادہ کیا۔ دنیا کے دور دراز مقامات سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے اور فیض المرام ہو کر اپنے وطنوں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ شریف ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی موصلی کا قول ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر 13 علموں میں کلام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے مدرسے میں تفسیر و حدیث اور مذہب و خلاف اور اصول و نحو و قرات کا درس ہوا کرتا تھا۔ وہ مدرسہ جس میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسے استاد ہوں، اس کے فیضان کی وسعت کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ شیخ ابو العباس احمد علی سرسری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کو فرماتے سنا، جو مسلمان میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے اس سے روز قیامت کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ ایک جوان بغداد میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کل رات یوں کا مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو سیدنا شیخ عبد القادر کی خدمت میں جا اور ان سے درخواست کر کے میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر سیدنا حضرت غوث اعظم سے پوچھا، کیا تیرا باپ میرے مدرسے سے گزرا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ بس آپ خاموش ہو رہے۔ دوسرے روز اس جوان نے حاضر ہو کر عرض کی کہ آج کی رات میں نے اپنے والد کو خوشی کی حالت میں سبز
حلہ پہنے دیکھا۔ اس نے مجھ سے یوں کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ پہنایا گیا ہے۔ اے بیٹا تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ شیخ ابو العباس نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک روز میں سیدنا حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے عرض کی کہ باب العرض کے مقبرے میں ایک قبر سے میت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس میت نے میرے ہاتھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس نے میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس آپ نے فرمایا ایسا کوتاہی کرنے والا خسارے کا موجب ہے۔ بعد ازاں آپ نے ذرا سر جھکایا تو آپ پر ہیبت و وقار ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اور اسے آپ کی نسبت حسن جانتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ اس کے بعد دیر تک اس کی قبر پر لوگوں کی آمد و رفت رہی مگر وہ آواز سننے میں نہ آئی۔ شیخ عبد الرزاق و شیخ عبد الوہاب اور ابو القاسم عمر کا بیان ہے کہ بلاد عراق وغیرہ سے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کے پاس مسائل آتے تھے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی استفاع آپ کے پاس ایک رات رہا ہوتا۔ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں یا اس میں غور و فکر کریں، بلکہ استفتاء کو پڑھتے ہی جواب تحریر فرما دیا کرتے تھے اور امام شافعی اور امام احمد کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتاوے علماء عراق پر پیش کیے جاتے تھے، وہ ان کی صحت پر اتنا تعجب نہ کرتے تھے جس قدر کہ آپ کے جواب کی سرحد پر کرتے تھے۔ جو شخص کوئی فن آپ سے سیکھتا وہ اپنے ہمسوروں سے سبقت لے جاتا مگر آپ کا محتاج رہتا۔ امام موفق الدین بن قدامہ کہتے ہیں کہ 561 ہجری میں ہم بغداد میں آئے۔ اس وقت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر علم و عمل اور حال و افتاد میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ طالب علم کو آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ آپ جامع علوم و شرع صدر اور متمحل تکلیف طلبہ اور صاحب وجاہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک میں اوصاف جمیلہ اور اعمال نادرہ جمع کیے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے بعد کسی کو آپ کی مثل نہیں دے۔ شیخ عبد الرزاق بن سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں کہ علماء عراق عجم و عراق عرب پر ایک مسئلہ پیش ہوا جس کا جواب شافی کسی سے بن نہ رہا تھا۔ پھر وہ استفاع بغداد میں آیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرات علماء اس مسئلے میں کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر میں عز و جل کی وہ عبادت نہ کروں جسے دنیا میں اس وقت میرے سوا کوئی اور نہ کر رہا ہو، بس وہ شخص کون سی عبادت کرے کہ اس کی تمنا پوری ہو جائے۔ یہ استفتاء میرے والد بزرگوار کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فوراً اس پر تحریر فرمایا کہ وہ شخص مکہ مشرفہ میں چلا جائے، مطاف اس کے لیے خالی کرا دیا جائے اور وہ 1 ہفتہ اکیلا طواف کرے، اس کی زمین پوری ہو جائے گی۔ پس مستفتیٰ ایک رات بھی بغداد میں نہ ٹھہرا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جو واقعات بیان کی گئے ہیں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، مختلف کتب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں